رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذرا سی زمین ناحق لے لی اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائے۔ حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے چاہو زندگی گزارو، بالآخر مرنا تو ہے۔ جس کو چاہو اپنا محبوب بناؤ، بالآخر جدا تو ہونا ہے۔ اپنی چاہت کے مطابق عمل کرو، بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے۔ اتنا ضرور جان لو کہ مومن کا شرف رات کی نماز میں اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے۔ مکافات عمل کا سلسلہ بہت وسیع ہے، یہ نسل در نسل چلتا ہے۔ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور اس میں کسی کا آپ کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم کا نتیجہ ہوتا ہے اور وقت نہیں لگتا بازی پلٹنے میں۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بے وجہ رلایا جاتا ہے، بنا قصور کے ہی آنسوؤں کے تحائف سے نوازا جاتا ہے، اور پھر انسان اس امید پر اپنے آنسو صاف کر لیتا ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا، کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا، احتیاط کیجیے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ وقت اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہمیشہ۔ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے وہ شاید آج بہت اچھے حالات میں ہے، مگر حساب وہ بھی دے گا۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا، مگر کسی اور کے ہاتھوں۔ ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز کو گالی دی۔ انہوں نے فرمایا، قیامت نہ آنی ہوتی تو تجھے جواب دیتا۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول دیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔
ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ خدا کی پکڑ میں آ جاؤ، کسی کو اس قدر نہ رلاؤ کہ بعد میں خود سہ جاؤ، کسی کو اتنا کمزور نہ سمجھو کہ اس کو ہر بار تڑپاؤ، کسی پر اتنا بے رحم نہ بنو کہ خدا بھی تم پر رحم نہ کرے، کسی کو اتنا پریشان نہ کرو کہ وہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے۔ اور یاد رکھو، کسی کی آہ خالی نہیں جاتی، وہ خدا کی عرش پر جاتی ہے اور ہر بات منوا لیتی ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ مکافات عمل ہوتا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یقین کریں، آپ کی کہی ہوئی بات آج نہیں تو کل واپس آپ تک لوٹا دی جاتی ہے۔ آپ کا ایک لفظ بھی کسی کو ایذا دے گا تو وہ ایک لفظ بھی پوری قوت سے آپ کے منہ پر ایک نہ ایک دن مارا جائے گا۔ وہ جو اوپر عرش پر اللہ ہے نا، وہ کسی کے دل سے نکلی معمولی سی آہ بھی سن لیتا ہے۔ رایگاں کچھ بھی نہیں جاتا۔ کسی کی تھوڑی سی بھی دل آزاری نہ کرے، کل کے پچھتاوے سے آج کی احتیاط بہتر ہے۔ کوئی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے توبہ کا در، دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ اللہ ہماری زندگیاں مشکل نہیں کرتا، ہم خود ہی اپنے لیے مشکلیں کھڑی کر لیتے ہیں۔ ہمارے بہت سے دکھ ہماری خود کی ہی کمائی ہوتے ہیں۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، وہ آج ہی دیکھ لے۔ اچھا ہوگا زندگی ہر کسی کو توبہ کی مہلت نہیں دیتی۔ اللہ پاک ہر کسی کو ہدایت دے۔ جب آنکھیں دل کی پسندیدہ چیزیں دیکھ لیتی ہیں تو دماغ انجام کے بارے میں نہیں سوچتا۔